السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 7 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغان وزیر خارجہ آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملا امیر خان متقی کا دورہ پاکستان افغان تعلقات بحالی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے میں طالبان کے دیگر سینئر حکام بھی ملا امیر خان متقی کے وفد میں شامل ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران پاکستانی حکام سے ملاقات میں باہمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد افغان نگراں وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ ماہ افغانستان کے دورے میں افغان ہم منصب ملا امیر خان متقی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ سسر سے معافی نہ ملنے کے بعد داماد کو سزائے موت کا فیصلہ۔ ایران کی سپریم کورٹ نے ہفتے کو ایک 27 سالہ نوجوان اور ان کی 33 سالہ گرل فرینڈ کے خلاف جسمانی تعلق قائم کرنے کے جرم میں سزائے موت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ سزا یافتہ شخص کے سسر کی جانب سے جوڑے کی رحم کی درخواست مسترد ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کے اصلاح پسند اخبار روزنامہ شرق کی رپورٹ کے مطابق اس شخص کی بیوی نے، جس نے رواں سال کے آغاز پر اپنے شوہر کی بے وفائی کے ویڈیو ثبوت پولیس کو پیش کیے تھے، عدالت سے اس جوڑے کو سزائے موت سے بچانے کی اپیل کی تھی، لیکن ان خاتون کے والد نے رحم کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے اپنے داماد اور ان کے خاتون ساتھی کو سزائے موت برقرار رکھنے کی استدعا کی، جسے عدالت نے قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد سے نافذ قانون کے تحت ایسے تعلق کی سزا سنگسار کرنا ہے، لیکن ایرانی قانون سازوں نے عالمی تنقید کے بعد 2013 میں اس قانون میں تبدیلی کی تاکہ سنگساری کے بجائے پھانسی کے ذریعے بھی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ عدالت نے اس تازہ کیس میں کس شکل میں موت کی سزا کا حکم دیا ہے۔ ریاض سے ابوظبی تک کا سفر 48 منٹ میں مکمل کرنے کا خواب۔ عرب حکومتوں اور کاروباری کمپنیوں کے اشتراک سے امریکی ٹرانسپورٹ کمپنی ورجن ہائپر لوپ کے تحت تیار ہونے والی ویکیوم ٹرین تکمیل کے قریب ہے، جو مشرق وسطیٰ میں چلنے والی نہ صرف اپنی نوعیت کی پہلی ٹرین ہوگی بلکہ اس سے خلیجی ممالک کو ملانے والے پہلے ریل نیٹ ورک کا آغاز ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق ورجن ہائپر لوپ کی تیار کردہ یہ ویکیوم ٹرین مسافروں کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے گی۔ ورجن ہائپر لوپ کے سربراہ اور شریک بانی جوش گیگل کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض سے شروع ہونے والے ریل نیٹ ورک کے ذریعے 48 منٹ میں ابوظبی پہنچایا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹرین پر دبئی، وہاں سے کویت، جدہ اور نیوم تک کا سفر کرنا ممکن ہوگا۔ ہائپر لوپ کے چیئرمین سلطان احمد ابن سلیم کا کہنا ہے کہ اس دہائی کے اختتام سے قبل اس پہلی کمرشل ٹرین کے انڈیا یا سعودی عرب میں چلنے کی امید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطع نظر اس کے کہ یہ ٹرین کس ملک میں پہلے چل سکے گی، ویژن 2030 کے تحت شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کے باعث سعودی عرب سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بن گیا ہے۔ ایتھوپیا میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال، سعودی شہری ملک چھوڑ دیں۔ ایتھوپیا میں سعودی سفارت خانے نے سعودی شہریوں کو جلد از جلد ایتھوپیا چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سفارت خانے نے ایتھوپیا میں موجود تمام سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہونے پر سفارت خانے سے فوری رابطہ کریں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایتھوپیا میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ واشنگٹن سے خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایتھوپیا میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ ادھر امریکی سفارت خانے نے بھی کہا ہے کہ امریکی شہری جلد از جلد ملک چھوڑ دیں۔ ساتھ ساتھ کویتی دفتر خارجہ نے بھی ادیس ابابا کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو پہلی فرصت میں ایتھوپیا چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے ادیس ابابا کی طرف تیگرے عوامی محاذ آزادی کی فورسز کی پیش قدمی کے بعد پورے ملک میں ایمرجنسی کو نافذ کر رکھا ہے۔ عراقی وزیر اعظم قاتلانہ حملے میں محفوظ، 5 دیگر افراد زخمی۔
عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر ڈرون کے ذریعے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تاہم وہ محفوظ ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اتوار کو اعلی صبح عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر ان کی رہائش گاہ میں ڈرون کے ذریعے قاتلانہ حملہ ہوا، تاہم وہ زخمی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے واقعے کے بعد ایک ریکارڈ کیے گئے ٹیلی ویژن پیغام میں کہا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اس حملے میں 5 سے زیادہ دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کو محفوظ مقام منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عراق کی خاطر امن اور تحمل کا مظاہرہ کرنے، قوم کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی حمایت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز حملے کے ذمہ داروں کا سراغ لگانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کا گھر شہر کے اندر گرین زون میں واقع ہے، جہاں سخت سیکیورٹی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے جمعے کو عراقی سیکیورٹی فورسز اور الیکشن کو متنازع بنانے والی پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا تھا۔ نماز کی بے حرمتی کرنے والا ملزم مظفر گڑھ سے گرفتار، مقدمہ درج۔ نماز کا مذاق اڑانے والے نوجوان محمد آصف کو مظفر گڑھ سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نماز کا مذاق اڑانے والے نوجوان کی ویڈیو پر سخت نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم آصف ولد محمد حنیف کو مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال سے گرفتار کر لیا۔ عثمان بزدار نے ملزم آصف کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزم قانون کے تحت کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ اس سے قبل پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر نماز کا مذاق اڑانے والے شخص کی تلاش میں شہریوں سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ترکی کے صدر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے خرابی صحت سے متعلق افواہیں دم توڑ گئیں۔ ترکی کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے جمعے کے روز استنبول میں صدر رجب طیب اردوغان کی نوجوان مرد و خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے چند روز پہلے ہی ان کی صحت خراب ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ صدر اردوغان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں سوشل میڈیا پر اس وقت پھیل گئیں جب گزشتہ ہفتے ایک سرکاری تقریب میں ان کی بڑی احتیاط سے چلنے کی ویڈیوز ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی تھی۔ صارفین نے ہیش ٹیگ ترکی میں مردہ استعمال کیا تھا۔ ترک سائبر پولیس نے بدھ کے روز اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 29 افراد کی تحقیقات کر رہے ہیں جنہوں نے اس ہیش ٹیگ کو استعمال کیا تھا یا اس کو ری ٹویٹ کیا تھا۔ شوہر نے بیوی کو بغیر میک اپ دیکھ کر انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مصر سے تعلق رکھنے والے شوہر نے اپنی بیوی کو میک اپ کے بغیر دیکھ کر انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں کی ملاقات فیس بک پر ہوئی، جہاں خاتون ہمیشہ اپنی پرکشش تصاویر پوسٹ کرتی تھی۔ چند بار ان کے ساتھ باہر جانے کے بعد بھی اس شخص نے انہیں پرکشش پایا اور اس خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم شادی کے 1 مہینے تک بیوی کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر شوہر تنگ آ گیا اور طلاق کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ رپورٹس کے مطابق شوہر کو تشویش شادی کے بعد پہلی صبح ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو پہلی بار بغیر میک اپ کے دیکھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس شخص کا کہنا تھا کہ میں شادی کے بعد پہلی صبح حیران رہ گیا کیونکہ میری بیوی ویسی نہیں لگی جس سے میں شادی سے پہلے ملا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ مجھے میری بیوی نے دھوکہ دیا ہے کیونکہ وہ شادی سے پہلے میک اپ کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے اس کا اصلی چہرہ بغیر میک اپ کے دیکھا تو وہ بس صورت نظر آتی ہے۔ شوہر نے عدالت کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کی غیر دلکش شکل کو برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد تنگ آ کر اس نے طلاق کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلافت عثمانیہ کے فوجی کی امانت 106 سال بعد فلسطینی خاندان نے واپس کر دی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کی فوج فلسطین کا دفاع کر رہی تھی۔ اس دوران ایک فوجی نے فلسطینی خاندان کے پاس کچھ رقم امانت کے طور پر رکھوائی کہ جب وہ جنگ سے لوٹے گا تو رقم لے لے گا۔ وہ فوجی کبھی اپنی امانت لینے واپس نہ آیا اور فلسطینی خاندان نسل در نسل اس امانت کی حفاظت کرتا رہا اور آخرکار 106 سال بعد یہ امانت ترک حکام کے حوالے کر دی گئی۔
106 سال تک سنبھال کر رکھی گئی امانت لوٹانے کی یادگار تقریب فلسطین کے شمال میں واقع نابلس شہر میں ہوئی، جہاں فلسطینی العلول خاندان نے عثمانی فوجی کی امانت رکھوائی گئی رقم ترکی کے قونصلر جنرل احمد رضا دیمیلر کو پیش کی۔ العلول خاندان میں شامل راغب حلمی العلول نے بتایا کہ عثمانی فوجی نے یہ رقم اس کے چچا عمر العلول کے پاس رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ اگر ہم واپس آئے تو ہم اسے لے لیں گے۔ راغب حلمی العلول کے مطابق اس کے چچا عمر العلول نے زندگی بھر اس امانت کی حفاظت کی اور اپنی فیکٹری کے اندر لوہے کے محفوظ ڈپازٹ باکس میں رکھا۔ اس تجوری کی چابی بھی محفوظ طریقے سے کسی اور جگہ رکھی گئی تھی۔ چچا عمر العلول نے وفات سے پہلے یہ امانت مجھے سونپ دی۔ واضح رہے کہ خلافت عثمانیہ کے نامعلوم فوجی نے العلول خاندان کو جو رقم امانت رکھوائی تھی وہ 152 عثمانی لیرہ ہے۔ یہ رقم آج کے تقریباً $30,000 ہے۔ خیال رہے کہ سن 2016 سے 1917 تک فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور پھر اسے تقسیم کرتے ہوئے اسرائیل کی ریاست قائم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔